قبول ہے. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے. تو لوگوں, یہ جو تکالیف غمناکی دل کو لاحق ہوتی ہے, یہ خدا کی دین ہے, اس سے ڈرو مت. بلکہ اگر اس میں درد کی کیفیت بھی شامل ہو جائے پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی دودھ تمہیں مل جائے, میٹھا میٹھا دودھ, بڑا گرم اور اچھا, مزہ آئے گا. لیکن وہ کہے کہ بھائی اس میں چینی ڈال دیتا ہوں, وہ چینی اس میں مکس ہو گئی, تو کہے گا بھائی یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا. وہ تمہارا میزبان کہے کہ بھائی چینی کی جگہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں روح افزا شربت, بھائی واہ واہ یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا. پھر اس میں کوئی اور خوشبو کے لیے الائچی یا کوئی اور چیز بھی ڈال دے, تو پھر تمہاری کیفیت مزے کی جو ٹیسٹ ہے, اس کا ذائقہ ہے, اور بھی بڑھتا چلا جائے. تو دوستو, جب یہ تکلیفیں دنیا میں آتی ہیں, دکھ سکھن جی سوں ہے گھوریا سکھ دکھنتا, جو تکلیفیں دنیا میں آتی ہیں اس کو دودھ سمجھو اپنے لیے. اگر اس میں وہ محبت درد اللہ کا بھی شامل ہو جائے تو پھر ایسے سمجھو دودھ میں ملائی بھی ہے تو اس کے ساتھ چینی بھی ہے. جسم کی صحت اپنی جگہ, روح کی صحت تمہیں ملے گی. مرنا سے اگئی موا سے مری چند مات, وہ پہلے ہی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ موت ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. موت ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا, وہ پہلے ہی اسی منزل پر پہنچ چکے ہیں. دوستو, یہ یار کے پار کی باتیں ہیں. جہاں میرا یار بستا ہے, پار سمجھتے ہو, پار پار ہم کہتے ہیں علاقے کو. یہ یار کے پار کی باتیں ہیں. اس بات کی لذت ہر ایک نہیں جانتا. بھائی حلوے کھانے کے لیے بھی منہ چاہیے. تو یہ یار کے پار کی باتیں ہیں. بھائی کوئی ایسا بھی بندہ تو ملے جو یار کے پار کی خبریں سنائے کہ یار کیسا ہے, میرا یار کیسا ہے, میرا یار کیا چاہتا ہے, میرا یار مجھ پر خوش ہے, کیا مجھ پر راضی ہے. کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے دوستو, کوئی ایسا بھی پیامبر ہو, کوئی ایسا بھی پیامبر ہو. ہم تو بے پر ہیں, ہمارے پاس تو کوئی پر اور بال نہیں ہے کہ اڑ کر وہاں پہنچے. بس امیدوں کے چراغ روشن کر کے بیٹھے ہیں, بس آس لگائے بیٹھے ہیں. دروازے پر سر جھکا دیا ہے, دو زانو ہو کر بیٹھ گئے ہیں. دروازہ نہیں کھل رہا ہے, پرواہ نہیں ہے تو محبوب کا دروازہ نہیں کھلتا تو کیا ہو. دنیا والے دنیا والوں کے دروازوں پر بھلے جائیں. جو بڑے بڑے ایم پی اے ایم این ایز ہیں, جو ہیں, بھلے ان کے پاس جائیں. جی چوا کہیں کھیوں دین کہیں کھیوں دنیا, عشق اصل کا انعام کیو تھے. کیسا بھی ہے, در نہیں کھلتا, پڑے رہیں گے پڑے رہیں گے پڑے رہیں گے. یابم یا نیابم جستجوئی میکنم, کچھ ملے نہ ملے جستجو جاری رہنی چاہیے دوستو. یابم یا نیابم جستجوئے میکنم, حاصل آید یا نہ آید آرزوئے میکنم. جستجو کرنا میرا کام ہے, پکارنا اس کو میرا کام ہے, اس پر جان قربان کرنا تیرا اور میرا کام ہے. اپنی جو کچھ دولت ہے اس پر نچھاور کر دینا ہمارا کام ہے. آگے اس کی مرضی ہے, آگے اس کی مرضی ہے, جو چاہے. اگر وہ چابک بھی مار دے تو بھی محبوب کے ہاتھ کے چابک کی لذت کیا ہوگی. کیوں چابک کھانے پر چیختے ہو, یہ بھی تو دیکھو چابک کس نے مارا. تو دوستو,
ہم اور آپ اس محبوب کے علاقے کی باتیں کر رہے ہیں. یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ محبوب کے علاقے کی جو دریا کے اس پار ہے اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہ اس علاقے میں آتی ہیں، اس علاقے میں آتی ہیں. وہ ٹھنڈی ہوائیں جب پہنچتی ہیں دلوں پر تو دلوں کو مسرور کر دیتی ہیں، دلوں کو پرنور کر دیتی ہیں، دلوں کو معمور کر دیتی ہیں، اور دلوں پر سرور چھا جاتا ہے، نور آ جاتا ہے ان دلوں میں. وہ ہمارا کام ہے جس طرح ہم کر رہے تھے کہ اس دروازے پر پڑے رہنا اور کیا کام کرنا. وہ ایک شعر ہے، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے. بھائی تم سب کا یار ہوگا نا کوئی، لیکن آج ہم اپنا یار ہم نے ایک اور ڈھونڈ نکالا ہے جو سب یاروں سے زیادہ حسین ہے، جو سب یاروں سے زیادہ شفیق ہے، اور وہ جمیل ہے، وہ حسین ہے، وہ خوبصورت ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کو، اس کے حسن کی باتیں ہم نے آقا کی زبانی سنی ہے. ان اللہ جمیل، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے. حضور کیسے؟ حضور نے فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں. حضور نے فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں. ہمیں یقین ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہماری آنکھیں اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ اس کو دیکھ سکیں. لیکن دوست، اس امیدوار کی طرح تم بھی اپنی سیج تو بچھاؤ، اس سیج پر پھول بھی بچھا دو، اس پر خوشبو بھی چھڑک دو، اور بیٹھ کر وہاں دعائیں مانگو کہ میرا محبوب کب آئے گا. سونے کی بات نہیں کر رہا ہوں دوستو، میری طرح پڑے رہو گھوڑے بیچ کر، نیند کرنے والی بات نہیں کر رہا ہوں، جاگ کر بیٹھ جاؤ. کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے. اب کیا ہو؟ اب کیا ہو؟ وہ اے سیل اشک، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. کوئی اور تو خواب، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو مجھے محبوب تک پہنچا دے. اے آنکھوں کے آنسوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے بہو، اتنے بہو، اتنے بہو کہ دریا ہو جائے اور مجھے بہا کر یار کے پاس لے جائے. تو دوستو، یہ رونے والی آنکھ یہ بڑی نعمت ہے، یہ خدا کے پیار کی علامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے وہ اس کو عطا کر دے. تو آج وہی خوشبو ہم یہاں محسوس کر رہے ہیں، میرے محبوب کی خوشبو. بے شک وہ جام ہم نے ابھی تک نہیں لنڈھایا، وہ نہیں پیا ہم نے، لیکن جو محبت الہی کی مے پیتے ہیں، جو عشق الہی کی مے پیتے ہیں، ان مستوں کو دیکھا ہے ہم نے. ان مستوں کا دیکھنا بھی کم نعمت نہیں دوستو. ان مستوں کو دیکھا ہے کہ کیسے وہ محبت کی مے کے جام لڑا رہے ہیں. ان کا دیکھنا ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. اگر وہ کچھ قطرے دے دیں اس شراب کے، پھر تو کیا کہتے. بر کریمہ کا رہا دشوار نیز، سخیوں پر کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ایک دو قطرے اس شراب معرفت کے ہمیں بھی مل جائے تو سخیوں کے لیے کیا مشکل ہے. وہ جب مالک کھانا کھاتا ہے اور روٹی کھا رہا ہوتا ہے، سالن کھا رہا ہوتا ہے، تو گھر کا کتا آ کر قریب بیٹھ جاتا ہے، وہ دیکھ تک رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہوگا، اس کے دل میں کیا ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے، وہ کتا کیا سوچ رہا ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن وہ دیکھ رہا. ہو سکتا ہے کتے کو مالک سے اتنا پیار ہو کہ اس کے چہرے کو تک رہا ہو. ہم کہیں گے کہ وہ بھوکا ہے، لیکن کتا کیا سوچ رہا ہے، اس کو مالک سے پیار ہے، اس کے چہرے کو تک رہا ہے، اس کی بھوک ختم ہو رہی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ مالک کبھی مجھے بلائے گا تو اس کے قدموں میں سر رکھ کر میں اپنی پونچھ ہلاؤں گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے
واقعی کتا لالچی ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ جب وہ ہڈیاں پھینکے گا تو میں اڑا لوں، یہ تو دوستو وہ مست اگر بیٹھے ہیں، وہ ہمارے مالک ہمارے یار کی طرف سے دیے ہوئے وہ نعمتیں وہ شراب لٹا رہے ہیں، تو ہم بھی کتے کی طرح وہاں بیٹھ جائیں۔ دوست سندے درجو تو کتو تھی تو گزار، دوست سندے درجو تو کتو تھی تو گزار، کن کپینی کی نہ کچھ تو کتا کتائی پار۔ تجھے اس پر پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے کتا کہا گیا؟ او بے وقوف، اللہ والے کہتے ہیں کہ کتا ہم سے بہتر ہے۔ اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ کتا ہم سے بہتر ہے، اور تجھے غصہ آ رہا ہے، غصے میں لڑ پڑتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ غصہ آ جائے، وہ کہتا ہے کتا، دوسرا آگ بگولا ہو جائے، اور اسے لڑائی کے لیے تیار۔ اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کتے کا نام سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے کتا کتنا وفادار ہے، مالک کے در پر پڑا ہے، بھوکا ہو یا پیاسا، اگر وہ اس کو بھگا دے پھر بھی نہیں بھاگتا، اگر وہ اس کو مار مار کر لہو لہا کر دے پھر بھی اس کو بلائے تو وہ بھاگتا ہوا چلا آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کتا تو بڑا ہو گیا، ہم تو نیچے ہو گئے۔ ازاں بر ملائک شرف داشتند کہ خود را بے سگ نہ پنداشتند۔ بھائی کتا اگر کوئی کہہ دے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کتے کی اچھائیاں بھی تو سوچو نا، کتے کی اچھائیاں بھی تو سوچو۔